أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ کیا جو شخص جانتا ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے وہ ایک مکمل صداقت ہے، وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو نابینا ہے؟ نہیں، کیونکہ پاکیزہ اور اعلیٰ درجے کی عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کرتے رہتے ہیں اور اس پختہ عہد کو توڑ نہیں ڈالتے۔ والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب۔ اور جو ان تعلقات کو قائم رکھتے ہیں جن کے قائم رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں اور حساب کی سختی کا انہیں خوف ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار۔ اور جو اپنے رب کی رضا کی طلب میں ہمیشہ صبر کرتے ہیں، یعنی برائیوں سے بچتے اور نیکیوں پر قائم رہتے ہیں، انہوں نے نماز کو قائم کر رکھا ہے، اور جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے چھپا کر اور ظاہر طور پر خرچ کیا ہے، اور جو برائیوں کو بھلائی کے ذریعے دور کرتے رہتے ہیں، انہی کے لیے اس دنیا کے گھر کا اچھا انجام مقدر ہے۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب۔ ہمیشہ اقامت کی جنتیں جس میں وہ خود بھی اور وہ بھی جائیں گے جن میں ان کے باپ دادا، بیویوں اور نسلوں میں سے وہاں جانے کی صلاحیت ہوگی، اور ملائکہ ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اور کہیں گے تم پر ہمیشہ سلامتی رہے کیونکہ تم نے صبر کیا، یعنی نیکیوں پر قائم اور برائیوں سے بچتے رہے۔ آخرت کا گھر کیا ہی اچھا ہے جو تمہارے حصے میں آیا۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان يوصل ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ اور اس کے مقابلے میں جو لوگ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اقرار کو اسے مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن تعلقات کے قائم رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں کاٹ دیتے ہیں اور ملک میں فساد برپا کرتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں
جن کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے اور جن کے لیے اس گھر کی برائی مقدر ہے۔ اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع۔ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ لوگ اس دنیا کی زندگی پر خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ دنیا کی یہ زندگی آخرت کے مقابلے میں محض تھوڑا سا اور عارضی سامان ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ اور جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے وہ کہتے ہیں اس نبی کو اس کے رب کی طرف سے اپنے دشمنوں کی ہلاکت کا نشان کیوں نہیں دیا جاتا؟ کہہ دیجئے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اللہ اسے گمراہ ہونے دیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے اپنی طرف بڑھنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ اسی کی طرف رجوع کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو گئے۔ دیکھو اللہ ہی کے ذکر سے دل اطمینان پایا کرتے ہیں۔ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے مناسب حال نیک عمل کیے، ان کی اس دنیا میں بھی قابل رشک حالت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے اچھا ٹھکانہ مقدر ہے۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ اسی غرض سے اے رسول ہم نے تمہیں ایک ایسی قوم میں بھیجا ہے جس سے پہلے کئی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ جو کلام ہم نے تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجا ہے تم انہیں اس وجہ سے سناؤ۔ وہ خدائے رحمان کی رحمت کا انکار کر رہے ہیں، کہہ دیجئے یہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میرا کامل رجوع ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد۔ اگر کوئی قرآن ایسا ہے
جس کے ذریعے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا کر دور کر دیے جائیں، یا اس کے ذریعے زمین اچھی طرح کاٹ دی جائے، یا اس کے ذریعے مردے باتیں کرنے لگیں، تو وہ یہی قرآن ہے، کیونکہ ہر بات اللہ کے اختیار میں ہے۔ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، کیا انہیں ابھی تک معلوم نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو جبر سے کام لے کر سبھی لوگوں کو ہدایت دے دیتا، لیکن وہ ان کی استعداد اور عمل کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ تاہم جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، انہیں پاداش عمل میں کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی، اور چھوٹے چھوٹے فوجی دستے آتے رہیں گے، تان کہ اے رسول تم ان کے شہر یعنی مکہ کے قریب آ اترو گے، اور فتح مکہ کے متعلق اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ اپنے اس وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اور تم سے پہلے بھی رسولوں کو حقیر قرار دیا جاتا رہا ہے، سو جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، پہلے تو میں نے انہیں مہلت دی، پھر انہیں پکڑا، تو دیکھ لو میری دی ہوئی سزا کیسی تھی۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ تو کیا وہ خدائے بزرگ و برتر جو ہر متنفس کے اعمال کا نگران و محافظ ہے، علم رکھنے کے باوجود اب انہیں باز پرس کے بغیر چھوڑ دے گا؟ اور انہوں نے تو اللہ کے شریک بھی بنا رکھے ہیں۔ کہہ دیجئے ان کی حقیقت تو بیان کرو، کیا تم اسے ایسی اہم بات بتاؤ گے جو زمین میں تو ہے لیکن اس علیم و خبیر کے علم میں نہیں؟ یہ کوئی عقلی دلیل نہیں رکھتی، بلکہ یہ محض ایک دکھاوے کی باطل بات ہے، اور اس کی کوئی نقلی دلیل بھی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، انہیں شیطان کی طرف سے ان کا منصوبہ مزین کر کے دکھایا گیا ہے، اور وہ درست راستے سے روک دیے گئے ہیں۔ جسے اللہ ہلاک کر دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ۔ ان کے لیے اس دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے، اور انہیں اللہ کے اس عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہ ہوگا۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار۔ متقیوں کو جس جنت کا وعدہ دیا گیا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ اس کے نیچے سے اسے شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہتی ہیں، اس کے پھل ہمیشہ رہیں گے، اور اس کا سایہ اور لطف و آرام بھی لازوال ہے۔ جو تقوی اختیار کرتے ہیں یہ ان کا انجام ہے، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔
والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب الہی کی بصیرت دی ہے وہ اس قرآن سے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے خوش ہوتے ہیں، اور کچھ مخالف فرقے اس کی بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا بار بار رجوع ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اور جس طرح پہلی کتابیں نازل کیں اسی طرح ہم نے قرآن مجید کی شکل میں یہ واضح فیصلہ بھیجا ہے، اور اگر اے مخاطب تم نے اس علم کے باوجود بھی جو تمہیں حاصل ہو چکا ہے ان کی گری ہوئی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کی سزا کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ بچانے والا ہی ملے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ اور تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے تھے اور انہیں بیویاں بھی دیں اور اولاد بھی عطا کی، اور کسی رسول کے اختیار میں نہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر از خود کوئی حکم لاتا، اور ہر میعاد وقت کے لیے اس کے مناسب ایک معین قانون ہے۔ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ۔ اللہ جو قانون چاہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہے قائم رکھتا ہے، اور اس کے پاس ہی کتاب قانون کی محکم اصل ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اور جن عذابوں کا ہم ان کفار سے وعدہ کر رہے ہیں تاآن کہ ہم تمہیں وفات دیں، ان میں سے بعض ان پر واقع ہوتے تمہیں دکھا دیں گے، اور تمہارے ذمے تو صرف پیغام کا پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم کفر کی زمین کو اس کے اطراف سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں، اور فیصلہ تو اللہ ہی کرتا ہے، اور اس کے فیصلے کو کبھی کوئی رد نہیں کر سکتا، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ اور جو لوگ ان سے پہلے تھے
انہوں نے بھی حق کے خلاف اسی طرح تدبیر کی تھی، لیکن سب تدبیریں کلی طور پر اللہ کے قبضے میں ہیں۔ وہ ہر متنفس کے اعمال جانتا ہے، اور کفار کو بھی ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ اس گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے وہ کہتے ہیں تم تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہی نہیں۔ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے، اور ہر وہ شخص بھی جس کے پاس الہی کتاب کا علم آ چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ ابراہیم پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، یعنی میں اللہ دیکھتا ہوں، یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے، اسے ہم نے تمہاری طرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم سب انسانوں کو ان کے رب کے حکم سے گمراہی کی طرح طرح کی ظلمتوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف، اس خدائے برتر کے راستے کی طرف لے جاؤ جو غالب ہے، بہت تعریف کا مستحق ہے۔ اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ وہ غالب اور بے حد تعریف کی مستحق ہستی اللہ ہے، آسمانوں اور زمین کی موجودات اسی کی ہے، اور جس کا انکار کرنے والوں کے لیے ایک سخت عذاب کے ذریعے ہلاکت مقدر ہے۔ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد۔ جو لوگ آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی زندگی سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دوسروں کو روکتے ہیں، اور اس میں کجیاں ڈھونڈتے اور اسے ٹیڑھا رہ کر حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ اور ہم نے ہر رسول اس کی اپنی قوم کی زبان میں بھیجا ہے تاکہ وہ انہیں ہمارا پیغام وضاحت سے پہنچا دے، پھر جو گمراہ رہنا چاہتا ہے اللہ اسے گمراہ رہنے دیتا ہے، اور جو ہدایت پانا چاہتا ہے اسے صحیح راستے پر لگا دیتا ہے۔ وہ پورے طور پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ
إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. اور ہم نے اپنے احکام کے ساتھ موسیٰ کو بھی بھیجا تھا کہ اپنی قوم کو طرح طرح کی ظلمتوں میں سے روشنی کی طرف نکال لاؤ اور انہیں اللہ کی نعمتوں اور عذاب کے دن یاد دلاؤ۔ در حقیقت اس میں ہر ایک خوب صبر کرنے والے اور شکر ادا کرنے والے کے لیے نشان ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ اور اس وقت کا تصور کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا تم اپنے پر اللہ کا وہ احسان یاد رکھو جب اس نے تمہیں فرعونیوں سے چھڑا دیا تھا۔ وہ تمہیں سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھ کر ان کی حیا دور کرتے چلے جاتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا بھاری ابتلا تھا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہارے رب نے تمہیں اچھی طرح بتا دیا تھا اگر تم قدردانی کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا، اور اگر ناقدری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد۔ اور موسیٰ نے کہا تھا اگر تم اور وہ سب لوگ جو زمین میں بستے ہیں ناقدری کریں تو اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اللہ ہر احتیاج سے بے نیاز ہے، بہت تعریف کا مستحق ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ۔ جو لوگ تم سے پہلے تھے، نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور جو ان کے علاوہ تھیں اور جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیا ان کے اہم حالات تمہارے پاس نہیں پہنچے؟ ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے تو انہوں نے شدت غیظ و غضب سے باتکرار اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر رکھے اور کہا جس وحی کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے اس کا ہم انکار کر چکے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے متعلق ہم ایک بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہیں۔